السلام علیکم ویورز، آج کی مزیدار کہانی۔ تقریب نکاح جاری تھی۔ نکاح خواں نے دولہا سے اس کا نام پوچھا اور لکھا، پھر اس کے والد کا نام پوچھا۔ دولہا اس سوال سے گھبرا گیا اور نکاح خواں نے کہا، ہم دو ماں بیٹا ہیں، میں نے کبھی اپنے والدہ سے والد کا نام نہیں پوچھا، اپنی والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں، یہ کہا اور گھر چلا گیا۔ محفل میں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کے والد کا نام معلوم نہ تھا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے والدہ سے پوچھا، والد کا نام کیا ہے؟ والدہ بھی گھبرا گئی اور گمسم خاموش۔ دولہا نے کئی بار اپنی والدہ سے یہی سوال پوچھا اور آخر کار شدید طیش میں آ گیا اور غصے میں اپنی ماں سے نہ جانے کیا کیا اول فول بکتا رہا۔ گھر میں جمع تمام عورتیں بھی خاموش سے ماں بیٹے کا مکالمہ دیکھ رہی تھی۔ آج تک یہ سوال کرنے کا خیال ہمیں کیوں نہیں آیا، جبکہ ماں بیٹے کی زندگی اسی محلے میں گزری ہے۔ یہ چھوٹا سا تھا جب سے ہم ان دونوں کو اپنی گلی میں اسی مقام میں دیکھ رہے ہیں۔ اس عورت نے شاید اپنے بچے کو اسکول بھی اسی لیے داخل نہیں کروایا تھا کہ اس کے باپ کا نام تو جانتی نہیں تھی۔ اچانک اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر تو مجھے میرے باپ کا نام نہیں بتا سکتی تو اس شرمندگی کی زندگی سے بہتر ہے میں خود کو مار دوں اور خود خوشی کر لوں۔ جیسے ہی ماں نے بیٹے کے یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھی اور بھاگ کر اسے روکا اور کہا، میری بات سن لو، پھر جو ہو کر لینا۔ چند عورتیں آگے بڑھیں اور جوان کو اپنے اقدام سے روک لیا کہ اس سے پہلے کہ اس کی بات سنو اور اسے سب کچھ بتا دیا جائے۔ گھر میں خاموشی طاری تھی۔ سبھی اس عورت کے لب ہلنے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کہے گی۔ گویا بات کچھ یوں ہوئی، پاکستان بننے کے بعد ہمارے والد، چاچا، بھائیوں اور خاندانوں کے تمام مرد و عورت ہجرت کر کے پاکستان کے لیے سفر کر کے آئے تھے۔ راستے میں کئی جگہ ہمارے فاقے پڑے اور بہت خون ریزیاں ہوئیں اور ہم پر حملے کیے گئے۔ ہمارے مرد جان توڑ کر لڑے، لیکن آخر کیا ہوتا، وہ لوگ زیادہ تھے اور ہم کم تھے۔ ان کی تعداد اور اسلحہ کی وجہ سے ہماری حفاظت نہ کر سکے اور سب شہید ہو گئے۔ لڑائی کے دوران میرے والد نے رات کی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہم عورتوں کو نکالنا چاہا، لیکن میرے علاوہ کسی کو بھی بچانے کی میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میرے خاندان کے باقی عورتوں کا خیال ہوا کہ میں انہیں نہیں جانتی اور عورتوں میں سے کوئی زندہ بچ نہ سکی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہاں بھاگنے کے لیے اور انتہائی خوفزدہ حالت میں دن تو چھپ کر گزار دیتی اور رات کو اللہ کا نام لے کر اس راستے پر چل پڑتی جو روانگی سے پہلے ہمارے مرد حضرات آپس میں تذکرہ کرتے آتے تھے، اور ایک رات ایک دوران سفر کرتی آخرکار پاکستان پہنچ گئی۔ مہاجرین کیمپوں میں کسی نے مجھے جگہ دے دی اور اپنے خاندان کا کوئی فرد نظر نہ آیا، اور جو میری دنیا صرف میرے اور اس بچے تک محدود رہ گئی۔ میری عمر کم تھی اور ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور ابھی باقی زندگی میں نے اس بچے کی خاطر تنہائی گزار دی، اور آج وہ بچہ میرے سامنے۔ اب بتاؤ، رات کے اندھیرے میں لاشوں کے درمیان سے اٹھائے گئے بچے کا نام مجھے کون بتاتا؟ ماں کی بات مکمل ہونے تک ہر آنکھ اشک بار تھی، اور بیٹا جو کچھ دیر پہلے ماں کو جلی کٹی سنا رہا تھا حیرت کا پہاڑ بن کھڑا تھا، پھر شرمندگی کے ساتھ آگے بڑھا اور اس عورت کے احساسات کا بوجھ اٹھائے اس کے ساتھ رونے لگ پڑا اور قدموں میں گر گیا۔ میرے پیاروں، جن صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا، ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اس تقریب میں موجود تھے اور اس کی پیارے دوستو، آج میں نوجوان نسل کو آزادی کی حیرت انگیز خوشیاں مناتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ماں اور اس جیسی قربانی دینے والی لاکھوں جانیں یاد آ جاتی ہیں جو اپنی محنت کی کمائی سے ہمارے لیے اتنا خوبصورت اور پیارا وطن چھوڑ کر گئی ہیں اور اس ملک کی خوشیاں بغیر دیکھے اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں تحریک پاکستان میں قربان ہونے والی ان لاکھوں قربانیوں اور قدر کرنے والا انسان